ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی حمد کے بعد، اللہ رب العالمین کی ثنا کے بعد، ہمارے زندگی کے جینے اور مرنے کا مقصد اس رب ذوالجلال والاکرام کی عبادت ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے۔ ہم اس جہاں میں اللہ کی رضا کی خاطر جی رہے ہیں، آخرت میں اللہ کی جنت کی خاطر ہم آزمائش دو چار ہو رہے ہیں۔ اللہ کی بے پناہ بے انتہا ہمارے اوپر رحمتیں، برکتیں، نعمتیں سایہ فگن ہیں۔ اگر ہم پیدا ہونے سے لے کر خبر میں جانے تک سر سجدے میں رکھ کر رب ذوالجلال والاکرام کا شکریہ بجا لانا چاہیں تب بھی بجا نہیں لا سکتے۔ اتنا عظیم احسان ہے ہمارے رب ذوالجلال والاکرام کا ہم پر۔ ان عظیم احسانات میں انبیاء کا مبعوث کیا جانا، آسمان سے صحیفے اور کتابوں کا نازل کیا جانا، ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ہمارے علاقائی زبان میں انبیاء کا مبعوث کرنا اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے جتنے نبیوں، جتنے رسولوں، جتنے پیغمبروں کو اس دنیا میں انسان و جنات کے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان تمام انبیاء و رسول پر اللہ کی، تمام فرشتوں کی، ہم مؤمنین و مؤمنات کی ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ان پر نازل ہو۔ خصوصاً آخری نبی عبداللہ کے بیٹے آمینہ کے لال یتیم مکہ سرور کونین سید الثقلین، انسان و جنات کے آخری سچے پیغمبر، رحمت للعالمین، قیامت کے دن کے ساقی کوثر شافی محشر، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व दरूद के बाद आज बतारीख 28 अक्टूबर 2022 बरोज़ जुमा विजयवाड़ा इस्लाम पेट की मरकज़ी अहले हदीस मस्जिद में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई ज़िला बल्हारी कर्नाटक आपके सामने आमाल सालिहा की फजीलत और आमाल सय्यिआ की मज़म्मत, इसका मतलब क्या है, नेकियां करने की फजीलत क्या, बुराइयां करने का अंजाम क्या, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूं। जो आयत खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने पेश किया सूरह नहल की 96 नंबर की आयत है। इस आयत में मेरा रब कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम में से जो भी नेक काम करेगा चाहे वो मर्दों में से हो या औरतों में से, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, पाक जिंदगी हम उनको देंगे, मुबारक जिंदगी देंगे, बरकत वाली जिंदगी देंगे, तय्यब जिंदगी से नवाजेंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और जो कुछ तुम करोगे उसका बेहतरीन बदला दुनिया में भी आखिरत में भी अता करेंगे। हयातन तय्यबा किसे कहते हैं? हयातन तय्यबा, पाक जिंदगी, तय्यब जिंदगी किनके लिए? नेक अमल करने वालों के लिए। आज हमारे पास तय्यब जिंदगी नहीं बची। पूरी दुनिया के मुसलमानों का जायजा लेकर देखो, तय्यब जिंदगी हमारे पास नहीं बची। क्यों नहीं बची? हमारे आमाल तय्यब नहीं हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी तय्यब नहीं है। हमारे आमाल अच्छे होते हमारी जिंदगी भी अच्छी होती, हमारे आमाल बुरे हमारी जिंदगी बुरी। पूरी दुनिया के मुसलमान चप्पे चप्पे में परेशान हाल हैं। नबी की वो हदीस याद कीजिए जिसमें नबी ने कहा था एक ज़माना आएगा दुश्मन तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। क्यों अल्लाह के नबी, तादाद में हम लोग कम रहेंगे क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा रहोगे आप लोग, लेकिन तुम्हारी हैसियत खसो खाशाक के मुआफिक रहेगी। तुम लोग वहन के शिकार बन जाओगे। अल्लाह के नबी, वहन क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत। हमारे अंदर वो है, दुनिया की मोहब्बत घर कर गई हमारे सीनों में। हैया अला सलाह हैया अला फलाह की आवाज़ सुनकर भी नमाजों को नहीं आते हम लोग। यहाँ बैठे रहते बाजू दुकान में, यहाँ करीब रहता, मस्जिद से बिल्कुल करीब रहता हमारा दुकान, लेकिन हम नमाजों के औकात को जानबूझकर टलाते हैं, 4 सिक्कों की खातिर, 4 पैसों की खातिर। आपको भी मालूम ये पैसे सवा तक नहीं रहते, परसों तक नहीं रहते, चले आती, लेकिन वो नेकी जो आप नमाज पढ़ने की शक्ल में करते हैं दुनिया में हमेशा बाकी रहेगी, खबर में आएगी, आला इल्लियीन में साथ देगी, जन्नत में, क़यामत में, अर्श इलाही के साए में साथ देगी, मैदान महशर में इज्जत दिलाएगी, जन्नत में अल्लाह की नेमत दिलाएगी। नहीं होना हम ना नेकी, हम ना सिर्फ पैसा होना, दुनिया तलबी बन चुके हैं हम लोग। अल्लाह के नबी कहते हैं तईसा अब्दद दीनार व दिरहम, बर्बाद हो गया दीनार और दिरहम का बंदा, पैसा के पीछे पड़ा साला बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं सूरह शूरा की 20 नंबर आयत में, मन हरसल आखिरा नज़िद लहू फी हरसी व मन हरसद दुनिया नुतीहि मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो हमसे आखिरत मांगेगा, आखिरत की जन्नत मांगेगा, हम दुनिया में थोड़ा देंगे लेकिन आखिरत में बहुत ज्यादा देंगे। लेकिन जो हमसे दुनिया मांगेगा, दुनिया की दौलत मांगेगा, दुनिया का ऐश मांगेगा, हम दुनिया में उसे इतना दे देंगे, आखिरत में कोई हिस्सा बाकी नहीं रखेंगे, जर्रा बराबर भी आखिरत में बाकी नहीं। क्या होता? ले, पैसा होना, बंगला होना, गाड़ी होना, ले, और कितना होना, ले। हमारी दुआएं 5 नमाजों के बाद जो दुआएं हम करते हैं, अल्लाह मेरे माल में बरकत दे, कमाई में बरकत दे, पैसे में बरकत दे, मेरा ग्राउंड फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर बना दे, अरे अल्लाह 2 व्हीलर है 4 व्हीलर दिला दे, या अल्लाह मेरा खर्चा है मिटा दे, मेरे बच्चे को नौकरी लगा दे, बाहर गाँव का वीज़ा दिला दे। खाली पैसे पैसे, दुनिया, दौलत, ये हमारा सवाल। क्या करती जी दौलत लेको? हमें पैदा होने से 5 महीने पहले, जब हमारी माँ के पेट में 4 महीने हमने मुकम्मल किए, 40 दिन पानी की शक्ल, 40 दिन खून की शक्ल, 40 दिन गोश्त का टुकड़ा, जब हम बने थे, अल्लाह का फरिश्ता रूह फूंका था उसमें 4 महीने के बाद।
اور تقدیر لکھ دیا تھا انہیں دنیا میں جا کر کتنا کماتا, کتنا کھاتا, کتنا خرچہ کرتا, کیا کچھ انجوائے کرتا, سب اللہ تقدیر میں لکھ ڈالیا. پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے لکھ ڈالیا. جب زندگی کی مقدر کی روزی روٹی اللہ طے کر دیا, ہمیں کہیں کچھ حرام کے واسطے ہاتھا پیرا مارنا, حرام کمائی کے واسطے ہاتھا پیرا مارتے ہیں ہمیں. اور پیسہ ہونا ہم نہ حلال سے آتا کہ حرام سے آتا ہے, خالی پیسہ ہو. ارے نیکیاں کماؤ جی, نیکیاں کماؤ جی. پیسے کیا چیز ہے؟ دنیا تمہارے قدموں میں اللہ آٹومیٹک لا کر ڈالے گا. آخرت کی ہرس رکھو, آخرت کی تمنا کرو. اللہ کی جنت کے لیے پیدا کیا ہے اس دنیا میں ہم کو, دنیا کے عیش کے لیے نہیں پیدا کیا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں کوئی انجوائے نہیں کرتا, قید خانے میں کوئی عیش نہیں کرتا. قید خانے سے کب آزاد ہوتی ہیں کرنے کی فکر انسان کو رہتی. یہ دنیا چھوڑ کو جنت میں ہمیں کب جاتی کہ آخرت کا گھر ہم نہ کب ملنا, یہ تمنا رکھو. دنیا کی دولت کی تمنا مت رکھو. آپ لوگوں کی دعائیں اللہ مال دے, پیسہ دے, سننا دے, گاڑی دے, شہرت دے, بڑی بلڈنگیں دے, یہ ہوں گی. ہمارے نبی کی دعا کیا تھی معلوم؟ ہمارے نبی اٹھ کر رات میں تہجد میں مانگتے ہیں میرے رب سے, اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرہ فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. اے میرے اللہ, مجھے مسکین بنا کر پیدا کیا ہے, مسکینوں میں زندہ رکھنا, مسکینوں میں موت دینا, قیامت کے دن مجھے غریبوں میں اٹھانا, مسکینوں میں اٹھانا. کس کی دعا؟ کائنات کے سرور کونین کی دعا, رحمت للعالمین کی دعا, جامع ترمذی کی صحیح حدیث یا نبی کی دعا. اس دعا کو سن کر صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی آپ ایسا کہیں کو دعا کر رہے ہیں جی؟ مسکین بنا کو رکھ, مسکین بنا کو اٹھا, مسکین بنا, قیامت میں مسکینوں میں جگہ, ایسا کہیں دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی آپ؟ نبی کیا بولتی معلوم؟ اے میرے امتیوں, میری امت کے مالدار 40 سال بعد جنت میں جائیں گے, میری امت کے غریب 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اچھا 40 سال تک مالدار لوگ میدان محشر کی حوالہ کیا, میدان محشر کی پریشانیاں جھیلیں گے. کیا کریں گے یہ لوگ 40 سال تک میدان محشر میں؟ نبی نے فرمایا جو دولت میرا رب ان کو دیا تھا, ایک ایک پائی کا حساب لیتے لیتے ان کو اپنے پائی کا حساب دیتے دیتے 40 سال لگ جائیں گے. کیا کرتی ہیں جی دولت تمہیں؟ اللہ کے نبی اس سڑی ہوئی بکری کی مثال دے کر بتائے. کون تو بھی وہ بکری لیتی تم میں سے 1 درہم 2 درہم, اے اللہ کے نبی فری دیا تو بھی لیتے نہیں ہمیں. نکو وہ بکری سڑ کو گئی, چمڑا نکالتی اس کا فائدہ لیتی, دباغت دیتی, نکو ہم نہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. کہتی حقارت نگاہ سے دیکھ رہی تمہیں بکری, اس سے گئی گزری ہے جی یہ دنیا میرے اللہ کی نگاہ میں, اس سے گئی گزری ہے یہ دنیا جس کی محبت کے نشے میں ہم پڑے. اللہ بولتا سورہ اعلیٰ میں, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. اے میرے بندو, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جبکہ آخرت تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. آخرت کے پیچھے پڑو جی, آخرت کی ہرس کرو جی. دنیا آٹومیٹک خدمہ میں پڑتی جی. دنیا ہونا, مال ہونا, پیسہ ہونا کہاں تک آتا یہ مال؟ کیا خبر میں آتا؟ کیا تمہارے خبر میں ساتھ میں پراپرٹی کے پیپرز آتی؟ سننا پیسہ آتا؟ تمہارے کفن میں جیب بھی نہیں رہتا, یاد رکھو, کچھ بھی نہیں آتا. کب تک جی جیتی ہمیں 40 سال 60 سال 80 سال 100 سال, خبر میں تانگڑے نکل گئے, چلے گئے اللہ کے گھر کے مہمان بن کر. کیا چھوڑا انہیں؟ دنیا کی پونجی چھوڑ کر گیا. انہیں کمایا, اس کے بچے لڑمر کو کھا رہی, یہ میرا یہ تیرا, یہ میرے حصے میں وہ تیرے حصے میں. انہیں کیا کریا؟ قیامت کے دن میرا اللہ اس سے پوچھے گا, اے میرے بندے بتا میں تجھے دولت دیا تھا نہیں دیا تھا, مال دیا تھا نہیں دیا تھا؟ ہاں اللہ تو دیا تھا, اللہ مال دیا, گاڑی دیا, بنگلے دیا, موٹر چاکر دیا, بیوی بچے دیا, بہت کچھ دیا. میرے راستے میں تو کہیں کو نہیں دیا؟ اللہ پوچھتا میرے راستے میں تو کیوں نہیں خرچ کیا؟ اے اللہ عقل نہیں تھی, صبح کریں گے لے, پرسوں کریں گے لے, اگلے وارم سے کریں گے لے, سمجھ کو خبر میں چلے گیا. اب ہوش ہی مجھے دنیا میں بھیج. اے اللہ نیکیاں کر کو آ تو, نیک اعمال کر کے آ تو, جو ہنڈی پنڈی جمع کیا تھا تیرے راستے میں خرچہ کر کو آ تو. اللہ بولتا 1 منٹ کی مہلت تجھے نہیں ملے گی یہاں, 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی تجھے یہاں. جتنی مہلت ملنا تھا کنجوسی کر کے آیا, نالائق, چل جہنم میں, چل جہنم میں. میرا رب جب آرڈر دیں گا اسے
اللہ کو بولتا یا اللہ دولت بہت ہے میرے پاس, تو چاہے تو لے لے, مجھے جہنم سے چھوڑ دا. اللہ کو رشوت دینا چاہتا یہ بیوقوف. کئی کو تو دنیا میں کو سے آفیسہ میں جاتا تھا, ٹیبل کے نیچے سے لنچا دے دے کو عادت پڑی تھی نا, اللہ کو لنچا دینے جاتا. اللہ بولتا میرے بندے تیری دولت کی منجے کیا رہے ضرورت, تیری دولت کے ساتھ اٹھا کو پٹک تو جہنم کے اندر میں. اللہ کتنا بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کتنا بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ. ہمارے اللہ کی قدر ہم نے نہیں کیا آج تک جیسے اللہ کی قدر کرنا چاہیے. وما قدر اللہ حق قدری, جیسے ہم کو اللہ کی قدر کرنی چاہیے ہم نے نہیں کی. اللہ بولتا اے میرے بندو, حدیث قدسی سنو, صحیح مسلم شریف کی روایت سنو. میرا اللہ کہتا ہے لو اولکم والآخرکم من انسکم و جنکم, اگر تم میں سے کوئی اول سے لے کر آخر تک, انسانوں سے لے کر جنات تک, تمام کے تمام ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور اللہ عز و جل سے مانگنا شروع کرو. آدم سے لے کر قیامت تک کے پورے انسان, پورے جنات ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگو, دولت مانگو. کتنا مانگ سکتے؟ ہمارے پو کلو کے بھیجے میں کتنے آئیڈیا آ سکتی, کتنے باتیں پیدا ہو سکتی, کتنی ہماری زبان میں مانگنے کی طاقت ہے. مانگو. ایک ایک آدمی کہے اللہ یہ دنیا بھر کو سننا دے دے مجھے, یہ دنیا کے اتنا بڑا ہیرے موتیاں بھر کے دے دے, اے اللہ اس دنیا جیسے 10 دنیا کے برابر مجھے ہیرے موتیاں سننا چاندی دے دے. کتنا مانگ سکتا مانگے, ایک ایک انسان کی مراد نہیں. اللہ بولتا سارے انسانوں کی, سارے جناتوں کی بھی میں مرادیں پوری کر دوں, ان پر دولت نچھاور کر دوں, تب بھی میرے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے کے بعد اس سوئی کے ناکے پر جتنا ایک چھینٹے سے کم پانی لگتا ہے نا, اتنا بھی میرے خزانے میں کم نہیں ہوتا. بولتا اللہ عز و جل سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ. ساری تعریف, ساری بڑائی اللہ عز و جل کے لیے. ویسا شہنشاہوں کا شہنشاہ, ویسا مالک الملک. دنیا میں قرآن میں ہم سے اب کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے اللہ کو قرضہ دینے والا؟ اللہ اکبر, کیا بھئی اتنا بڑا مالدار اللہ ہمارے سے قرضہ مانگ رہا؟ ارے تو اللہ کے دین کو دے, اللہ تجھے دیتا. اللہ کے مسجدوں کو دے, اللہ تجھے دیتا. یتیموں کو دے, اللہ تجھے دیتا. قیامت کے دن بندے سے اللہ 3 سوال کریں گا. اے میرے بندے, میں ننگا تھا, مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ میں بھوکا تھا, مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا, مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی تیری ذات پاک ہے. اللہ بھلا تو ننگا, تو بھوکا, تو پیاسا کیسا ہو سکتا؟ اللہ تجھے کپڑے کی, کھانے کی, پانی کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ بولتا تیرا پڑوسی بھوکا تھا گویا میں بھوکا تھا, تیرا پڑوسی پیاسا تھا اسے پانی پلاتا تو میں خوش ہوتا, تیرا پڑوسی ننگا تھا ریمنڈ کمپنی کے بڑے بڑے سوٹا پہنتا تھا, تیرے پڑوسیوں کا کبھی خیال کیا؟ تیرے پڑوسی کو دیتا تو میں خوش ہوتا. اللہ عز و جل پڑوسیوں کے سوال اپنے اوپر ڈال کر مانگے گا. اے دولت کے نشے میں رہنے والوں, تمہاری دولت کو اللہ جھولے میں بیٹھ کو جھول کو انجوائے کرنے نہیں دیا, اس میں غریبوں کے, یتیموں کے, بیواؤں کے, مسکینوں کے کئی حقوق اللہ رکھ کر دیا. اس دنیا میں نیک عمل کرنے کے واسطے اللہ بھیجا. اور جو 40 سال میدان محشر میں کھڑیں گے, یہ کون مالدار ہوں گے معلوم؟ وہ مالدار جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دے, وہ مالدار جو اپنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے, کنجوسی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ سورہ اللیل آیت نمبر 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 ان 4 آیتوں میں سورہ لیل کی میرا رب کا اعلان, اللہ کا فرمان. اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. جو کنجوسی کرتے ہیں, جو بخیلی کرتے ہیں, اللہ ان کے مال کے ساتھ اٹھا کر ان کو جہنم میں پٹکے گا. وہ کہے گا اللہ میرا مال لے لے, اللہ کہے گا تیرے مال کے ساتھ تجھے جہنم میں ڈالوں گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, اس کا مال اسے جہنم سے بچانے میں کچھ کام نہیں آئے گا. آج زندگی ہے نیکیاں کر لو, آج زندگی ہے نیک اعمال کر لو. موت کا فرشتہ بغیر انویٹیشن کارڈ دیا آ جاتا آپ کے گھر پہ, بغیر آپ کو انفارم کیا آ جاتا گھر پہ.
اور جب موت کا فرشتہ آتا آپ اسے یہ بھی نہیں بول سکتے آئے حضرت میری روح قبض کر لے جانی ہے کیا, بیٹھو چائے پیو, ایک 2 منٹ کی مہلت دو. دنیا والوں کا کمپا ڈبایا تھا, ان کے منہ مارا تھا, بہت سارے لوگوں کو ظلم کرا تھا, ایک 2 رکعت نماز پڑھ کو دعا کر لے تو بعد میں روح قبض کرو گے. وہ فرشتہ چائے بھی نہیں پیستا, 2 منٹ کیا 2 سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دیتا, حلق میں ہاتھ ڈال کو تمہاری جان نکال لیتا. 2 سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا اللہ کا فرشتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کے 58 نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب کسی کے موت کا گھڑی آ جاتی ہے اللہ کا فرشتہ 1 سیکنڈ جلدی بھی نہیں کرتا, 1 سیکنڈ دیری بھی نہیں کرتا, اسی سیکنڈ میں اس کی روح قبض کر کے چلے آتا. اور روح قبض کرنے سے پہلے بشارت سناتا اسے, اے مرنے والے اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے زمین پر جی رہے ہیں ان لوگوں میں تیری زندگی سے اللہ بہت خوش تھا, اللہ بڑا راضی تھا. اے مرنے والے تو جیسے ہی مرے گا اللہ عرش کے نیچے جنت کے کمرے اعلی علیین میں تیرا مہمان خانہ بنا رکھا ہے, جنت کی نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں. اے مرنے والے کتنا خوش نصیب بات تو, نمازی تھا, اچھا تھا, سچا تھا, حلال کما کو حلال کھاتا تھا, لوگوں کے حق ادا کرتا تھا, اللہ کا حق ادا کرتا تھا, ہر دل عزیز تھا. اے مرنے والے, اے نیک, اے متقی, اے پرہیزگار, اللہ کی سلامتی تجھ پر, تیار ہو جا, تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. اس کی موت کا روح قبض کر کے نکل جاتا فرشتہ جیسے مسکے سے بال نکالا جاتا. بد کردار, برا, گنہگار, 1 نمبر کا چور, ڈاکو, 420, ایسے آدمی کے پاس فرشتہ بھیانک روپ میں آتا. ہم کیا ہے بڑے بڑے لال داتا, بیل کے سنگا نکلے سر کا منہ سے باہر نکلے رہتی فرشتے کے, گائے کے بیل کے سنگا جیسے باہر نکلے رہتی, منہ سے باہر سنگا داتا نکلے رہتے. اتنا بھیانک, اسے دیکھتے ہی پیشاب پیخانہ سب بستر میں نکل جاتا اس کا. اے مرنے والے, اے مرنے والے, یہ زمین میں جتنے جینے والے تھے ان کے زندگیوں میں تیری زندگی سے اللہ بہت ناراض تھا, بہت انجوائے کر لیا, بہت حرام کا کھا لیا, بہت لوگوں پہ ظلم کر لیا, بہت شرک اور بدعت کے کام کر لیا. اب مرنے کے لیے تیار ہو جا, جیسے ہی پروردگار کے حکم سے ہم تیری روح قبض کریں گے 7 زمینوں کے نیچے سجین جہنم کے کمرے میں تیرے لیے 40 بچھو 40 سانپ تیرے مہمان کے لیے انتظار کر رہے ہیں. تیری میزبانی اللہ تیار کر کے رکھا با. بہت کمپے ڈبا لیا, بہت لوگوں کو ہڑپ کر لیا, بہت لوگوں کے بددعائیں لے لیا, تیار ہو جا. بیوی بچوں کو مارتا تھا, اماں کو بابا کو گالی دیتا تھا, اب تیار ہو جا, تیرا اینڈ آ گیا, تیرا اینڈ آ گیا. جیسے ہی مریں گا اللہ تعالیٰ عذاب کے بڑے بڑے گڑھے تیار کر کو رکھا ہے تیرے واسطے. روح قبض کرتا فرشتہ, بھاگتی اس کی روح ڈر کر, بدن میں چھپتی, اللہ کا فرشتہ مار مار کر اس کے بدن کے دھجیاں اڑا کو اس کے جسم سے روح قبض کرتا. اللہ اس کا نظارہ اما پارے کے 2 نمبر کا سورہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والصابحات سبعا فالسابقات سبقا, ان آیتوں میں اللہ اس کا عکس کھینچتا, بولتا اللہ قسم اس فرشتے کی جو انسان کے بدن میں غوطہ لگا کے اس کی جان نکالتا, اس کی دھجیاں اڑا کے اس کے جسم سے جان نکالتا. ایک اس کے بد, برا, 1 نمبر کا نکما, لوگوں کے ظلم کرنے والا ظالم. اب روح قبض ہو گئی. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں مرنے کے بعد کا کیا مرحلہ رہتا. کبھی سے اٹھا رہی, کبھی سے نماز جنازہ پڑھ رہی, کبھی سے لے لے جا رہی, یہ مرحلہ رہتا. اب یہ مرحلہ ہو, غسل دے کو, کفن پہنا, نماز جنازہ پڑھ کو, اسلام پیٹ سے قبرستان تک ڈھولک جاتی, اس جنازے میں رکھ لے گی سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ سنو, یہ جو تمہارا مسجد سے لے کر یا تمہارے مکان سے لے کر قبرستان تک جو دفن کرنے کا مرحلہ ہے, یہ جو تمہارا سفر ہے, یہ زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سفر تمہارا, ویری امپورٹنٹ جرنی تمہاری لائف کی ہے, ویری امپورٹنٹ جرنی. یہ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے کہ مسجد گھر کے بازو قبرستان ہے کہ گھر سے 10 کلومیٹر کے بعد قبرستان ہے کہ یہ جو جنازے کے ڈولے میں سلا کو تم نہ بلا لے جاتی نا, تمہاری زندگی کی ویری امپورٹنٹ جرنی ہے, بہت اہم سفر تمہارا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں
ایک جنازہ جا رہا تھا، نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری کی روایت، کتاب الرقاق کی روایت، ابو ہریرہ روایت کے راوی، نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ نے اشارہ کیا انگلی سے اور فرمایا وجبت وجبت وجبت، اور بیٹھ گئے۔ صحابہ نے سنا یہ اللہ کے نبی کبھی ایسا نہیں بولنے والے، آج کہیں کو ایسا بولے، لیکن سوال ہم نے نہیں کیا۔ اس لیے سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی خود بتاتے لو، ہمیں کہیں سوال کرنا، چپ رہ گئے، ہم بھول گئے، وہ وقت گزر گیا۔ اور ایک کئی دنوں کے بعد ایک جنازہ ایسا جا رہا تھا، نبی اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے اشارہ کیا، 3 مرتبہ فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ تب ہم نے یاد آیا، او اس سے پہلے بھی ایک جنازے پر نبی ایسا بولے تھے، ہمیں سوال نہیں کرے، نبی اس کی وجہ نہیں بتائے، آج ہمیں سوال کریں گے کیا وجہ ہے؟ اے اللہ کے نبی، اس سے پہلے کے جنازے پر آپ نے ایسے ہی کہا تھا، آج کے جنازے پر آپ نے ایسے ہی کہا، کیا واجب ہو گئی؟ وجبت کے معنی عربی میں واجب ہو گئی۔ اے اللہ کے نبی بتائیے نا کیا واجب ہو گئی؟ نبی نے فرمایا سنو، اے دنیا والوں سنو، اے وجے واڑا کے میرے بھائیوں میری بہنوں سنو، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ، وہ جو جنازہ پہلا جا رہا تھا وہ نیک انسان کا تھا، پرہیزگار انسان کا تھا، نمازی انسان کا تھا۔ جب بھی کسی کا جنازہ جاتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی جاتے ہیں، ساتھ میں چلے جانے والے دفن کرنے، اس کے رشتہ داران جماعت والے اڑوساں پڑوساں دفن کرنے جاتے رہتے ہیں۔ اب دوسرے گلے والے پوچھتے، جیسے یہ گلی سے دوسری گلی جیسے آپ ٹرن ہوتی، دوسرے گلی والے پوچھتے، ارے کس کا جنازہ بھائی ہے؟ کون مر گیا بھائی؟ ارے کسی نے جاری بھائی؟ ارے معلوم نہیں، وہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، وہ بھائی عبداللہ صاحب کا بیٹا، عبد الرحمن بھائی فلاں، عبد الرشید صاحب کا بیٹا عبد العلیم بھائی۔ اچھا 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 اچھا، وہ آدمی انہیں مر گیا؟ اللہ اکبر، کتنا اچھا تھا جی آدمی، وہ کیا توحید پرست تھا جی، کیا نمازی تھا جی، اے بہت اچھا آدمی، چھوڑو ماشاءاللہ، اللہ اس کی مغفرت کر، اللہ کتنا نیک انسان نا اللہ۔ اے میرے صحابہ، وہ جو پہلا جنازہ جا رہا تھا لوگ اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے، چلنے والے اس کے گواہی دے رہے تھے، یہ فلاں آدمی مر گیا، گاؤں والے محلے والے اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ سن کر ساتھ میں چلنے والے فرشتے سیدھے اللہ کے پاس گئے، اللہ کو بولے اے ہمارے پروردگار، یہ تیرا بندہ لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر قبرستان میں دفن ہونے کے لیے جا رہا ہے، اللہ یہ تیرا بندہ ابھی قبرستان میں گیا بھی نہیں، گڑیا بھی نہیں، دفن کرے بھی نہیں، لوگ اس کے گلی والے، اس کے محلے والے، اس کے گاؤں والے اس کے ایمان کی، اس کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ انہیں توحید پرست کہتے، نمازی کہتے، پکا مومن کہتے، لوگوں کے دلوں میں اچھا کہتے، اللہ انہیں گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ یہ سن کر کہے گا اے میرے فرشتوں، تم قیامت کے دن گواہ رہنا، میں نے میرے اس بندے کو لوگوں کے کندھے پر ہی جنت کو واجب کر دیا۔ یہ سن کر اللہ کے فرشتے سیدھا نیچے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیے، اے اللہ کے نبی، یہ جو مر کے جانے والا جا رہا کتنا خوش نصیب، اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ قبرستان میں دفن بھی نہیں ہوا، میرا رب لوگوں کے ایمان کی گواہی پر، لوگوں کے جنازے میں کندھے پر ہی اللہ جنتی سے واجب کر دیا۔ یہ سنتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، اس آدمی پر جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اور آج ایک جنازہ جا رہا تھا، معلوم یہ جنازہ کس کا؟ لوگ پوچھ رہے تھے کس کا بھائی، کون مر کو جا رہا بھائی؟ ارے معلوم نہیں کیا جی، وہ گلی میں فلاں کا آدمی فلاں، ادے اس کا نام یہ، ارے انہیں ایک نمبر کا شرابی، ایک نمبر کا جواری، ایک نمبر کا ظالم، ایک نمبر کا چور، لوگوں کو گندے گندے گالیاں دے کو، پڑوسیوں کو مارنے والا، جھگڑا کرنے والا، بے نمازی، بدعتی، مشرک، انہیں جا رہا، گیا تو گیا، پیڑا گیا، دنیا سے ایک مصیبت ٹلی، ہمارے گاؤں سے ایک مصیبت ہٹ گئی، اللہ تیرا شکریہ، اللہ یہ نالائق کو اٹھا لیا نا اللہ۔ لوگ اس کے بد کرداری کی گواہی دے رہی، اس کے بد اخلاق کی گواہی دے رہی، اس کے گناہ کبیرہ کی گواہی دے رہی، اس کے شرک و بدعت کی گواہی دے رہی۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا اللہ انہیں ابھی دفن بھی نہیں ہوا، لوگ اس کی برائی کر رہے۔ اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں، تم قیامت کے دن گواہ رہنا، میں نے اس بندے کو لوگوں کے کندھے پر ہی جہنم واجب کر دیا۔ اللہ کے فرشتے سن کر سیدھا نبی کے پاس آئے، بولے اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہوئے،
3 मरतबा आपने कहा वजबत अलैहिन्नार, वजबत अलैहिन्नार, वजबत अलैहिन्नार। इस आदमी पर जहन्नम वाजिब हो गई, जहन्नम वाजिब हो गई, जहन्नम वाजिब हो गई। विजयवाड़ा के मेरे भाइयों, अब ये हदीस हमारे लिए कितनी बड़ी इबरत है। अब सुनो, एक दिन आएगा हम भी मर जाएंगे, हमारे लाश को ऐसे ही जनाजे में रखकर कब्रिस्तान ले जाएंगे दफन करने। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। याद रखो, हमारी जिंदगी अगर नेकियों से भरी रही, हमारे जनाजे को देखकर हमारे गांव वाले, जमात वाले, पड़ोसिया कौन भी देख को बोलता क्या नमाजी जा रहा भाई, क्या अखलाक वाला जा रहा भाई, क्या अच्छा आदमी जा रहा भाई बोलता। अगर हमारी जिंदगी नेक अमाल से पुर नहीं है, 1 नंबर के निकम्मे, 1 नंबर के चोरा, 1 नंबर के डाकुआ, सूदखोरा, हरामखोरा अगर हम बने रहे, हमारी मैयत को देख को भी वच बोलते लोग। नमाजी को बेनमाजी जा रहा देखो जी नहीं बोलते, कौन भी बेनमाजी को नमाजी जा रहा देखो जी नहीं बोलते। तौहीद परस को मुशरिक मरिया रे कहते नहीं, कौन भी मुशरिक को तौहीद परस मरिया कहते नहीं। जनाजे को देखने के बाद सही सही गवाही देता आदमी कोई भी। याद रखो विजयवाड़ा के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपके जनाजे को देखकर आपके ईमान की, आपके अखलाक की, आपके आमाल सालिहा की अगर गवाही देते हैं, सुम्मा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नहीं सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह अपने रहमो करम से हमको लोगों के कंधे पर ही जन्नत वाजिब कर दे। अगर हमारे आमाल बुरे रहे, अगर हमारे आमाल बुरे रहे तो अब भी वक्त है, तौबा करके अपने आमाल की दुरुस्तगी कर लो, नेक आमाल की नेक जिंदगी गुजारो। किसी इंसान पर जुल्म मत करो, किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, बीवी बच्चों के साथ हुस्ने सलूक करो, अड़ोस पड़ोसों के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे भाइयों, आमाले सालिहा की फजीलत और आमाले सय्या की मज़िम्मत, जब अल्लाह के पास इसकी रूह पहुंचेगी, अल्लाह सवाल करेगा, ऐ मेरे फरिश्ते, कौन से हालत में इसकी जान निकाल को लाया? अल्लाह, नमाज पढ़ रहा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, नमाज की हालत से जिसे उठा लिया। रोजा का महीना था, रमजान का रोजा रखा था, कुरान पढ़ने बैठा था, इसकी जिंदगी का कांटा तमाम हुआ, अल्लाह इसे वहां से उठा लिया। ऐसा और क्या कर रहा था? अरे अल्लाह, माँ बाप की खिदमत कर रहा था, भलाई का हुक्म दे रहा था, नेकियों के काम कर रहा था, इसे मैं उठा लिया। अल्लाह ताला ये सुनकर बोलता, ले जाओ इसके खबर, इसके लाश को, इसकी जिस्म को खबर में रखना, इसकी रूह को आला इल्लीयीन में जगा देना, अच्छा मामला करना इसका, क्योंकि नेकियां करते करते मरिया ना, जाओ इसके साथ अच्छा करो। या अल्लाह, बुराई करते करते मरिया, जिना के अड्डे में जिना कर रहा था, शराब खाने में शराब पी रहा था, बाजार में बैठ को सूदी लेन देन कर रहा था, फिल्म थिएटर में बैठ को पिक्चर देख रहा था, रात के अंधेरे में मोबाइल में गंदे गंदे वेबसाइट ओपन कर को ब्लू फिल्म देख रहा था, अल्लाह इसे वो हालत में उठा लिया। ऐसा गंदे कामा करते मरिया, बुराई करते मरिया, ले जाओ सिज्जीन जहन्नम के कमरे में इसकी रूह को पटकना और इसके साथ सख्ती से पेश आना। मेरे भाइयों, हमें जिंदगी कैसा गुजार रही कि मौत अगर हमारी अच्छी हालत में आई, अल्लाह के पास नजात मुमकिन, अगर हमारी मौत अच्छी हालत में नहीं आई, अल्लाह के पास नजात मुमकिन नहीं। याद रखो, 6 किस्म की मौत ऐसी है जिसमें अगर हम मरते हैं अल्लाह की तौफीक से, वो मौत हमको मिलती है, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करता। ये हदीस सिलसिलतुल अहादीस व सहीहा 618 नंबर की हदीस, अल्लामा अलबानी इसे सिलसिलतुल अहादीस व सहीहा में जमा की। वो 6 किस्म की मौत कौन सी? अल्लाह के नबी कहते हैं, जो कोई आदमी जिहाद करने जाएगा, जिहाद करते मरेगा या रास्ते में मरेगा, उसकी मौत अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डालेगा, बशर्ते है कि तौहीद परस्त रहना, इसके ऊपर क्या भी खर्जा नहीं रहना। एक हो गई। 2, अल्लाह के नबी कहते हैं, जो किसी जनाजे को दफन करने की नीयत से जाएगा, दफन करते करते या करने के बाद रास्ते में मर जाएगा, इसकी मौत भी अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह इसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डालेगा, बशर्ते है कि तौहीद परस्त हो। नंबर 3, जो आदमी किसी मरीज की इयादत करने के लिए निकलेगा, रास्ते में मर गया या मरीज की इयादत करते हुए आते आते मर गया, अल्लाह के जिम्मे है इसकी मौत, अल्लाह इसे भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डालेंगे। मरीज की इयादत करना कितना बड़ा सवाब मालूम? खाली मरीज की इयादत करने निकले तो अल्लाह आसमान में फरिश्ते खड़ा कर बोलता है, अल्लाह के बंदे, तेरे नाम से जन्नत में महल अल्लाह बना डाले, बहुत बड़ा महल अल्लाह बनाया, क्या खुश नसीब रे तू।
مہمان مریض کی عیادت کرنے والا۔ نمبر 4، جو کوئی اپنے گھر میں اسلامی شعار بنا کے رکھتا ہے، بیوی بیٹیوں کو، بہن بیٹیوں کو پردے کا حکم دیتا ہے، بچوں کو نماز کی تعلیم دیتا ہے، خود بھی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، گھر میں کوئی اسلام کے خلاف چلنے نہیں دیتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، انہیں گھر میں مریا تو بھی اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا۔ اسلامی شعار بنا کر رکھنے والا سرپرست، چاہے باپ ہو، بھائی ہو یا شوہر۔ نمبر 5، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی وضو کر کو گھر سے نکلا، نماز پڑھنے آ رہا تھا، راستے میں مر گیا، یا نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی حالت میں مریا، اس کی موت بھی اللہ کے ذمے، اللہ اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا۔ اللہ ہم نہ اسے خوش نصیب موت نصیب کریں دے۔ نمبر 6، جو آدمی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے کرتے مر گیا، دعوت کا کام کرنے نکلیا، راستے میں مر گیا، اس کی موت بھی اللہ کے ذمے، اللہ اسے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ عبداللہ ذوالبجادین، ان کا نام عبد العزا، اسلام قبول کرنے کے بعد عبد العزا سے عبداللہ نام رکھے۔ انہوں اللہ کے نبی کے اس سے چہیتے صحابی، پوری دولت مکے والے کھینچ لیے، ننگا کر ڈالے ان کو۔ ان کے اماں کنے گئے، ایک چادر کا ٹکڑا دی اماں، چادر کا ایک ٹکڑا نیچے، چادر کا ایک ٹکڑا اوپر، ٹاک لینے کے واسطے گھانٹی ڈالنے میں بڑی نہیں چادر، وہ ببول کا کانٹا لے کو اوپر ایک نیچے ایک ٹاکا مار لے کو نکلے مدینہ۔ نبی علیہ السلام ان کی حالت دیکھ کر بولے عبداللہ یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اللہ کے نبی اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی ان کا لقب رکھے، 2 چادر کے ٹکڑے والے، آج سے تم عبداللہ ذوالبجادین ہو، عبداللہ ذوالبجادین۔ ایک غزوے میں جا رہے تھے، راستے میں شدید بخار، انتقال ہو گیا، نبی ان کی خبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کرے، اس کے بعد جو دعا مانگے عبداللہ ذوالبجادین کے لیے، خبر پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں کاش عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ ہم مرے ہوتے، نبی اکرم کی یہ پیاری دعا ہمارے لیے ملتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نبی نے کہا عبداللہ ذوالبجادین جہاد کی نیت سے نکلا تھا، راستے میں انتقال ہوا، تب بھی اللہ اسے شہادت کی موت کا درجہ دے گا۔ 6 قسم کی موت ایسی ہے جس میں اللہ آپ کو شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہادت کی موت مرتا ہے، ہونا کا ڈوب کو مرنا نہیں، کیا کہ پانی میں گئے ڈوب کو مر گئے، پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہیدی موت، چھت کے نیچے دب کر مرنے والا، تمہیں گھر میں بیٹھی اچانک گھر گر گیا، تمہارے اوپر گر گیا، چھت کے نیچے دب کر مرے، اللہ کے نبی کہتے ہیں شہادت کی موت۔ نمبر 3، پیٹ کے درد میں مرنے والا شہادت کی موت، تڑپ تڑپ کو مر گیا، اپینڈکس کا درد، کڈنی سٹون کا درد، کیا کہ ایک پیٹ میں گڈھا آ گیا، وہ گڈھا پھوٹ گیا، تڑپ تڑپ کو مرے، پیٹ کے درد سے مرنے والا شہیدی موت۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے چور سے لڑنے والا، چور گھر میں گھسیا، بول رہا پیسے نکال، تیری بیوی کے ساتھ ریپ کرتا ہوں، تیری بیٹی کے ساتھ ریپ کر، آپ کیا بولتے ہیں؟ پیسے ہونا تو لے لے با، سننا ہونا تو لے لے با، میری بیوی کو چھینا کو میری بیٹی کو چھینا، نہیں میں ریپ کرتا ہوں، تب آپ اسے لڑتی۔ اگر انہیں چاقو بھوکیا یا شوٹ کر ڈالا، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی اپنے مال اور اپنے جان اپنی عزت کو بچاتے ہوئے چور سے لڑ کر مرے وہ بھی شہیدی موت مرے گا۔ نمبر 4 ہو گئے۔ نمبر 5، طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہیدی موت، پلیگ، طاعون، گاؤں کا گاؤں تباہ ہو جاتا، وہ ہمیں نہیں دیکھے، ہمارے دادا ہمارے پردادا دیکھی وہ بیماری، ہماری یہ نیو جنریشن نہیں دیکھی وہ بیماری، نہیں دیکھی۔ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید۔ اگر وجے واڑا میں طاعون آیا، وجے واڑا والے کو باہر جانے کا آرڈر نہیں، وجے واڑا میں دوسرے آدمیوں کو آنے کا آرڈر نہیں، اس بیماری میں مرنے والا شہیدی موت۔ نمبر 5۔ نمبر 6، وہ عورت، وہ بہن، وہ بیٹی جو بچہ پیدا کرتے کرتے ڈیلیوری کے درد میں مرتی ہے، زچگی کے درد میں مرنے والی، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا درجہ دیا ہے۔ یہ 6 موت شہیدی موت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان 6 موتوں سے ہٹ کر ایک 7ویں موت، اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں دعا کرے اللہ مرنا تو یقینی ہے، اللہ میں جب بھی مروں مجھے شہادت کی موت کا درجہ دے، اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایسی دعا کیا اللہ وہ دعا قبول کر لیا تو اللہ کہتا ہے ابن ماجہ کی حدیث میں اگر تم اپنے بستر پر ٹھنڈی موت بھی مر جاؤ تب بھی میرا مالک الملک تمہیں شہادت کی موت کا درجہ دے گا، کیونکہ تمہارے دل میں تمنا تھی نا اللہ میں جب بھی مروں مجھے ایمان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کلمے والی موت دے، شہادت والی موت دے۔ اگر آپ کی تمنا تھی، دعا تھی، اللہ آپ کی ٹھنڈی موت پر بھی آپ کو شہادت کا درجہ دے گا۔
آخری حدیث بخاری کی بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ابن العاص، عبداللہ ابن عمر ابن العاص کون انہوں؟ فاتح مصر، مصر کو فتح کرنے والے. ان کی موت کا وقت آیا، صحابہ کی نیکیوں کے سامنے ہم ان کے دھول کے برابر بھی نہیں جی ہماری نیکیاں، لیکن ہم آخرت کی رتی بھی فکر نہیں کرتے. صحابہ کو دیکھو، ابو ہریرہ اللہ اکبر کہتے ہیں، انصار کھجوروں کے باغ میں کام کرتے، مہاجر مارکیٹ میں تجارت کرتے، لیکن ابو ہریرہ نبی کے دربار میں بیٹھ کر حدیثیں سنا کرتا تھا. ابو ہریرہ نبی کے دربار میں حدیثیں سنا کرتا، سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ. ان کی موت کا وقت آیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں نیکیوں کا توشہ چھوٹا ہے میرے پاس، آخرت کا سفر لمبا ہے میرے سامنے، مجھے پتا نہیں میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. کون کہہ رہے؟ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی موت کا وقت آیا، اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص، میرے بچوں جب تمہارا باپ مر جائے، تمہارے باپ کی زندگی میں 3 مرحلے آئے. ایک کفر کا زمانہ تھا، اگر اس زمانے میں مرتا اللہ جہنم میں ڈالتا، میرے اللہ کا کرم میں کفر کی حالت میں نہیں مریا. میرے زندگی کا سیکنڈ مرحلہ، میرے نبی آئے، ایمان پیش کرے، میں اسلام قبول کریا، میرے نبی کے ساتھ کئی جنگیں لڑا، کاش کسی جنگ میں مارا جاتا، شہید ہوتا، میں جنت میں جانے کی امید کرتا. لیکن میری زندگی کا سیکنڈ مرحلہ بھی چلا گیا، میرے آنکھوں کے سامنے نبی چلے گئے، میں بچ گیا. اب میری زندگی کا تیسرا مرحلہ، نبی کے بعد کا مرحلہ. میرے بچوں مجھے معلوم نہیں تمہارے ابا کو اس وقت مرنے کے بعد کیا جنت میں ڈالتا کیا جہنم میں ڈالتا. تمہارے ابا کے پاس اتنے نیکیاں نہیں کہ میں بستوں کی، میں اللہ کے عذاب کا شکار بنتوں کی. میرے بچوں میری وصیت یاد رکھنا، میں مر جاؤں میری لاش کو خبر میں دفن کرنا، دفن کر کے قبرستان میں میری خبر پر کھڑے ہو کر اتنی دیر دعا کرنا جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے، اسے ذبح کر کے، اس کی چمڑی اتار کے، اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غریبوں میں بانٹنے میں جتنا وقت لگتا ہے نا. میرے بچوں میرے مرنے کے بعد دفن کر کے میرے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے قبر پر کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعائیں کرنا. کون بول رہی ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص بول رہی. کبھی ہمیں ایسا سوچے، کبھی ہماری آخرت کی ہمیں فکر کرے، کبھی ہماری نیکیوں کی فکر کرے. ہم نہ خالی پیسے کی فکر، پیسے آئے تو سکون سے نیند آتی، پیسے چلے گئے تو نیند اڑ جاتی. نبی علیہ السلام کے پاس 4 اوقیے چاندی آئی، 3 منگنے والے کو دے ڈالے، 1 اوقیہ تھکیے کے نیچے رکھ لیے، رات بھر کروٹاں بدل رہی میرے نبی. اما عائشہ نے پوچھا کیا ہوا جی تم نا، کیا طبیعت بگڑی کیا؟ کئی کو اے اللہ کے نبی اتنے بے قرار ہیں. نبی نے کہا یہ چاندی کا سکہ مجھے رات بھر سونے نہیں دے رہا، یہ چاندی کا سکہ مجھے سونے نہیں دے رہا. اگر اس رات میرا انتقال ہو جائے، میرا اللہ اس چاندی کے سکے کے بارے میں مجھے پوچھے کہ یہ چاندی میں دوسروں کا حق رکھا تھا، تو اپنے پاس رکھو، میرے پاس کیسا آیا؟ میں کیا جواب دوں؟ یہ سکہ مجھے سونے نہیں دے رہا، جب تک کہ میں کسی غریب کے حوالے نہ کروں مجھے سکون نہیں ملے گا. ہمارے نبی کے پاس دولت ہے تو نیند نہیں آتی تھی، آج ہمارے پاس دولت ہے تو نیند آتی، دولت چلی گئی تو نیند اڑ جاتی. اللہ سے ڈرو، نیکیوں کا توشہ تیار کرو، آخرت کی فکر کرو، اللہ کی جنت کی فکر کرو، دولت کی فکر کبھی مت کرو. دولت ایک ایسی چیز ہے جو بغیر مانگے حلال طریقے سے کوشش کرنے والے کے قدموں میں اللہ لا کر ڈال دیتا ہے. اللہ ہم کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نمازی زندگی، تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں سے تو خوش ہو جائے، تجھے خوش کرنے والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تجھے ناراض کرنے والے ہر چھوٹے سے چھوٹے، ہر بڑے سے بڑے کام سے ہماری حفاظت فرما. شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے. اللہ ہماری جماعت میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. ہمارے دلوں میں اے اللہ ایمان کا نور عطا فرما. ہمارے مرتے دم تک ہمارے قدموں کو توحید پر، اسلام پر، نماز پر، اے اللہ تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ آئے، اللہ روزے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، کلمے والی موت، شہادت والی موت ہم سب کو نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.